حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا فقر کی وجہ سے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن حارث بھی اس کو دل بھر کے اور سراب ہو کر جی بھر کے پیے۔ جب حضور میری چھاتی کے ساتھ لگے اتنا دودھ اترا کہ میرے بیٹے کا بھی معدہ فل ہوتا، اللہ کے نبی بھی جی بھر کے دودھ کو پیا کرتے۔ میرے ہاں اونٹنی اتنی کمزور تھی، اس کا دودھ اتنا نہیں آتا تھا کہ ہم گھر والے بھی پی لیتے، لیکن جب حضور تشریف لائے سوار بدلا ہے، ان کی برکت سے ہماری اونٹنی میں اتنا دودھ اترا کہ ہم جی بھر کے اور سراب ہو کر ہم گھر والے دودھ کو پیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں قحط کی وجہ سے فصلیں سے ہی نہیں اگتی تھی، حضور کا آنا تھا تو ہمارا خزاں بہاروں میں بدل گیا، قحط سالی کا دور ختم ہو گیا۔ حضور کے بچپن میں ایسے معاملات آئے کہ احساس ہونے لگا کہ یہ شخص بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا۔ اب یہاں جو بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے۔ یتیم پیدا ہوئے، غریب پیدا ہوئے، دولت کے بغیر اسباب کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات یاد رکھنا، اسے ایک بات سمجھنا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانے لگوں، دنیا میں اور اپنے ملک میں آپ تلاش کر کے دیکھیں، قرآن کریم کی الفاظ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو غریب ہے۔ مالدار قرآن کے حافظ ہیں، لیکن سب سے زیادہ حفاظ قرآن وہ ہیں جو کہ غریب ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی نعمت غریب کو دیتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے، مالدار کو دے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات قیمتی چیز کو غربت کے پردے میں ڈھانپ دیتے ہیں، وہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، غریب کو ملتی ہے وہ قدر کرتا ہے، مالدار کو ملتی ہے قدر نہیں کرتا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو مالدار ہیں، ان کے گھر عالم جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم 95% دنیا میں غریب وہ ہیں کہ جن کے گھر عالم جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ مالداروں میں 5% خوش ہوں گے اور غریبوں میں 95% خوش ہوں گے۔ اور آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، پیغمبر کے سب سے پہلے ابتدائی ساتھی عموماً وہ ہوتے ہیں جو غریب اور مسکین ہوتے ہیں عموماً، لیکن جب نبی کی دعوت دنیا میں پھیلتی ہے، ظاہری عزت کے نقشے بدل جاتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، عموماً یہی ہے۔ اور جب کوئی عالم کسی علاقے میں کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ملنے والے محلے کے علاقے کے غریب لوگ ہوتے ہیں، جب اس پہ بہاریں آتی ہیں تو پھر مالدار بھی ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بس اوقات قیمتی چیز پر غربت کا پردہ دے کر اور اس کی قیمتی ہونے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم غریبوں کو دیا ہے، اور نبوت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے گھر ان کے بیٹے کے پاس بھیجی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ بچپن ہے محمد بن عبداللہ کا۔ جب حضور دنیا میں آئے تو دنیا کے نقشے بہت عجیب تھے، میں وہ نہیں کھینچ رہا، میں چونکہ خطابت نہیں سکھا رہا، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جن 2 وصفوں میں حضور کی سب سے زیادہ شہرت تھی، وہ اللہ کے نبی کے 2 وصف تھے۔ نمبر 1 الصادق، نمبر 2 الامین۔ اللہ کے نبی سچے تھے اور اللہ کے نبی امانت دار تھے۔ یہ امانت اور صداقت، یہ بچپن میں حضور کے اوصاف ایسے تھے جو دنیا ان کو جانتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معروف تھے ان 2 اوصاف میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ کس ماحول میں ہے؟ پورا جاہلیت کا جو دور تھا یہ عروج پہ تھا، جاہلیت کا دور عروج پہ تھا، لڑائیاں عروج پر ہیں، شرک عروج پر ہے، فحاشی عروج پر ہے، سود عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر ہے، خانہ جنگیاں عروج پر ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی آئے، ذرا بات سمجھنا، ایسے ماحول میں آئے، ماں کا سایہ بھی نہیں، باپ کا سایہ بھی نہیں، دادا کا سایہ بھی نہیں۔ اس ماحول میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نبی ماحول سے متاثر ہو گئے ہوں۔ اللہ کے نبی نے مخالف ماحول میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ اللہ کے نبی کا مخالف ماحول میں بچپن گزارنا اور صحیح راستے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے، اگر بندہ کچھ کرنا چاہے تو مخالف ماحول میں بھی اچھی تربیت ہو سکتی ہے، مخالف ماحول میں بھی فضائیں بن سکتی ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا ماحول مخالف ہے، ماحول موافق نہیں ہے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، یہ تو طرز نبوت ہی ایسے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھے کن حالات میں گزرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بچپن مخالف ماحول میں تھا، اس ماحول میں اللہ کے نبی نے تربیت پائی ہے۔ کیوں؟ جب اعلان نبوت ہونا تھا تو پورا عالم مخالف ہونا تھا،
اس کی تربیت خدا نے 40 سال کے عرصے میں ایسے ماحول میں کرے جو مخالف ماحول ہے، تو پیغمبر کو مخالف ماحول میں چلنے کا بچپن سے سلیقہ آیا ہے۔ اس لیے اعلان نبوت کے بعد حضور کو دقت ہوئی ہے، لیکن مزاج بن چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ماحول کے اندر بھی اپنا دین کا کام مسلسل فرماتے رہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ماحول مخالف ہے، ماحول موافق ہے، ایسی بات اس کو چھوڑیں، اللہ ہم سب کو موافق ماحول عطا فرما دے، لیکن مخالف ماحول بھی ہو اپنی بات کہنے سے باز نہیں آنا، حق بات کہتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ کریم ماحول انشاءاللہ موافق فرما دے گا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ماحول ہمارے موافق فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ